گاؤں کے آخری سرے پر واقع چودھری سلیم کے گھر آج خوشیوں کا سماں تھا۔ برسوں پہلے طے ہونے والا وٹا سٹا آخرکار پورا ہونے جا رہا تھا۔ سلیم کے بیٹے حمزہ کی شادی اکرام کی بیٹی ایمان سے، جبکہ سلیم کی بیٹی مریم کی شادی اکرام کے بیٹے عادل سے ایک ہی دن ہونا تھی۔ پورا گاؤں اسی رشتے کو مثالی قرار دے رہا تھا، مگر ایمان کی دادی نے رخصتی سے پہلے صرف ایک جملہ کہا: وٹا سٹا میں ایک بیٹی کے آنسو دوسری بیٹی کی قسمت بدل دیتے ہیں، اس لیے ہمیشہ اللہ سے خیر مانگنا۔ اس وقت کسی نے ان کی بات پر توجہ نہ دی، لیکن آنے والے دن ثابت کرنے والے تھے کہ وہ الفاظ محض نصیحت نہیں بلکہ ایک تلخ حقیقت تھے کہ ابتدائی دن بہت خوشگوار گزرے۔ ایمان اپنی ساس کی خدمت میں لگی رہتی اور حمزہ اس کا ہر قدم پر ساتھ دیتا۔ دوسری طرف مریم بھی اپنے نئے گھر میں سب کا دل جیتنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دونوں بہن بھائی روز فون پر ایک دوسرے سے پوچھتے کہ سب خیریت تو ہے، اور ہر بار ایک ہی جواب ملتا: الحمدللہ، سب اچھا ہے۔ مگر دونوں اپنے دل کے چھوٹے چھوٹے دکھ ایک دوسرے سے بھی چھپا لیتے تھے تاکہ دوسروں کی خوشی خراب نہ ہو۔ چند ماہ بعد حالات بدلنے لگے۔ حمزہ کی والدہ کو ایمان کی ہر بات میں خامی نظر آنے لگی، کبھی کھانے پر اعتراض، کبھی لباس پر، کبھی لہجے پر۔ ایک دن معمولی سی بات پر انہوں نے غصے میں کہا: اگر ہماری بہو ہمارے مطابق نہیں چل سکتی تو ہم بھی اپنی بیٹی کو وہاں خوش نہیں رہنے دیں گے۔ یہ جملہ مذاق میں کہا گیا تھا، مگر وٹا سٹے کے رشتوں میں مذاق بھی کبھی کبھی دھمکی بن جاتا ہے۔ ادھر عادل کے گھر میں بھی حالات اچانک بدل گئے۔ مریم نے محسوس کیا کہ ساس کا رویہ پہلے جیسا نرم نہیں رہا۔ اسے ہر وقت یہ سننے کو ملتا: تمہاری بھابھی نے اگر ہمارے گھر میں سکون نہیں رکھا تو تم بھی یہاں آرام سے نہیں رہ سکتی۔ مریم حیران رہ گئی، کیونکہ اس نے کوئی غلطی نہیں کی تھی، پھر بھی اسے کسی اور کی سزا مل رہی تھی۔ ایمان نے کئی بار کوشش کی کہ وہ اپنے سسرال کے حالات اپنے بھائی سے نہ چھپائے، مگر ہر بار رک گئی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر اس نے سچ بتایا تو اس کی وجہ سے مریم کی زندگی مزید مشکل ہو جائے گی۔ دوسری طرف مریم بھی یہی سوچ کر خاموش تھی۔ دونوں خاموش تھیں، مگر ان کی خاموشی ہر روز ان کے دلوں کو تھوڑا تھوڑا توڑ رہی تھی۔ ایک دن معمولی سی غلط فہمی نے آگ میں گھی کا کام کیا۔ ایمان کی ساس نے غصے میں اسے میکے بھیج دیا اور ساتھ ہی اکرام کو فون کر کے کہا: جب تک تمہاری بیٹی معافی نہیں مانگتی ہماری بیٹی بھی تمہارے گھر نہیں رہے گی۔ اسی شام مریم کو بھی اس کے گھر سے واپس بھیج دیا گیا۔ ایک ہی دن میں دونوں گھر اجڑ گئے اور برسوں کی محبت دشمنی میں بدلنے لگی۔ گاؤں کے بزرگ اس جھگڑے کو ختم کرانے کی کوشش کرتے رہے، مگر ہر ملاقات نئے الزام پر ختم ہوتی۔ حمزہ اندر ہی اندر ٹوٹ رہا تھا، کیونکہ وہ ایمان سے محبت کرتا تھا، جبکہ عادل بھی مریم کو بے قصور سمجھتا تھا۔ مسئلہ صرف انا کا تھا، اور انا اکثر سچائی سے زیادہ طاقتور محسوس ہوتی ہے۔ چند ہفتے بعد ایمان کی طبیعت اچانک خراب ہوئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ خبر سن کر بھی دونوں خاندانوں کے دل نہ پگھلے۔ ایمان صرف ایک دعا کرتی رہی کہ اس کے بچے کو وہ نفرت نہ دیکھنی پڑے جو اس نے صرف وٹا سٹے کی وجہ سے دیکھی ہے۔ حمزہ نے پہلی بار اپنے والد کے سامنے کھڑے ہو کر کہا: اگر رشتے صرف بدلے کے لیے ہیں تو ایسے رشتوں کا کیا فائدہ؟ حمزہ اور عادل نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے والدین کی ضد سے الگ ہو کر خود مسئلہ حل کریں گے۔ دونوں نے اپنی بیویوں سے معافی مانگی، انہیں عزت کے ساتھ واپس لائے اور دونوں خاندانوں کے ساتھ صاف کہہ دیا: کسی ایک بیٹی کو سزا دے کر دوسری بیٹی کی زندگی برباد کرنا ظلم ہے، انصاف نہیں۔ ان کی بات نے سب کو خاموش کر دیا۔ چودھری سلیم کی آنکھوں سے پہلی بار آنسو نکل آئے۔ انہوں نے اپنی بیٹی اور بہو دونوں سے معافی مانگی اور اکرام نے بھی اپنی غلطی تسلیم کر لی۔ اس دن دونوں خاندانوں نے وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی کسی بیٹی کی خوشی کو دوسرے رشتے کے بدلے میں قربان نہیں کریں گے۔ گاؤں والوں نے بھی اس واقعے سے سبق سیکھا کہ وٹا سٹا اس وقت کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک دونوں گھروں میں انصاف، عزت، اعتماد نہ ہو، کیونکہ رشتے بدلے سے نہیں بلکہ محبت اور احترام سے قائم رہتے ہیں۔